اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم سبوں کا رب العالمین ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور پہلا عشرہ دوسرا عشرہ بھی گزر چکا ہے۔ اب یہ بابرکت مہینہ کے کچھ دن بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ رب کریم سے معافی تلافی کروا لیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے رمضان میں ہم اور آپ نہ رہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر کے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، جو پوری کائنات والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ھدی للناس، پوری کائنات والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ دوسری مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور اس مہینے کے اندر جب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، قرآن کریم کی خیر و برکت سے یہ مہینہ تمام مہینوں کے سردار بن گئے، یعنی سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کی خیر و برکت سے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، یہ قرآن کریم کی خیر و برکت ہے۔ جس بستی کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، یعنی مکے کے اندر، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جس مکہ کو ام الخبائث کہا جاتا تھا، لیکن جب مکے کے اندر قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا، وہ مکہ ام القریٰ بن گئی، یعنی تمام بستیوں کی ماں بن گئی۔ یہ قرآن کریم کی خیر و برکت سے تمام بستیوں کی ماں بن گئی، ام القریٰ بن گئی۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و تذبذب نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ اتنا مقدس اور پوتر کتاب ہے، جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من
الف شہر 1000 مہینوں سے بھی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن گئی۔ اتنا مقدس کتاب ہے، اتنا بابرکت کتاب ہے کہ جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوتا ہے وہ رات میرے پیارے ساتھیوں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے دوستو، میرے پیارے ساتھیوں، آپ اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو تلاوت کرنا اچھی بات ہے، آپ کو ایک ایک حرف پر اللہ رب کریم اجر عظیم سے نوازتا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو شخص کتاب اللہ میں سے، قرآن مجید میں سے ایک حرف کو پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور اس ایک نیکی جیسی 10 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہے، اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جو فرشتہ اس قرآن کریم کو لے کر کے آئے وہ سید الملائکہ بن گئے، یعنی تمام فرشتوں کے سردار بن گئے، سید الملائکہ بن گئے۔ جس نبی پر نازل ہوا، میرے بھائیوں، جس نبی پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، نزل علی محمد، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے، یعنی تمام نبیوں کے سردار بن گئے، تمام نبیوں کے امام بن گئے۔ یہی تو قرآن کریم کی تقدس ہے، یہی قرآن کریم کی فضیلت ہے، یہی عظمت قرآن ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جس بستی کے اندر قرآن کریم نازل ہوا وہ بستی ام القریٰ بن گئی، اور جو فرشتے اس قرآن کو لے کر کے آئے وہ سید الملائکہ ہو گئے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن کریم نازل ہوا، میرے بھائیوں، وہ نبی امام الانبیاء بن گئے، امام کائنات بن گئے، یعنی تمام نبیوں کے سردار بن گئے، تمام نبیوں کے امام بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ یہی قرآن کریم کی جو ہے فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ اور لوگوں، قرآن کریم کو پڑھتے رہا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کریم کو تجوید سے پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہے،
وہ کل قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ کل قیامت کے دن ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز اور مکرم فرشتے ہوں گے، یعنی جو قرآن کریم کو تجویز سے پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، جن کی آواز میں چاشنی اور مٹھاس بھری ہوئی ہے، ایسے حفاظ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام برران، جو قرآن کریم کو تجویز سے پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا، بہترین انداز میں اور خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہے، مع السفرۃ الکرام بررا، وہ کل قیامت کے دن معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں پر معزز اور مکرم فرشتے ہوں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، اور جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، والذی یقرأ القرآن، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور انہیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ پڑھنے میں پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، مشقت محسوس کرتا ہے، ان کے زبان کے اندر لکنت ہے، وہ قرآن کریم کو تو پڑھنا چاہتا ہے لیکن انہیں قرآن کریم کے ایک الفاظ کو ادا کرنے کے لیے انہیں بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ کیوں دہرانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کے زبان کے اندر لکنت ہے، وہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہو علیہ شاق لہ اجران، ان کے لیے دو اجر ہیں، ایک تو تلاوت کرنے کا اجر ملے گا، ایک تو تلاوت کرنے کی انہیں نیکی ملے گی، اور دوسرا جو بار بار دہراتے ہیں، ان کی زبان میں لکنت ہے، ایک ایک حرف کو صحیح سے وہ جو ہے ادا نہیں کر پاتے، بار بار دہرانے کے بعد وہ پڑھ پاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، ان کے لیے دو اجر ہیں، ایک تلاوت کرنے کا اجر ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور دوسرا انہیں اس حرف کو بار بار دہرانے کا بھی اجر ملے گا، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ اس لیے اگر آپ کے زبان کے اندر لکنت ہے تو آپ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں، یہ نہ سوچیں کہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میں صحیح سے قرآن کریم کو نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ کے لیے دو اجر ہیں، پڑھنے میں آپ کو دشواری محسوس ہوتی ہو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے دو اجر ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس قرآن کریم سے سبق حاصل کیجئے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج نوجوان موبائلوں میں پھنسا ہوا ہے، موبائلوں کو اپنا سب کچھ مان چکا ہے۔ آج نوجوان ساتھی، آج ہمارے نوجوان بھائی، مسلمان بھائی نوجوان ہیں، صرف نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر کے گھر رواں دوا ہو جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے گھر سے رشتے کو اپنے مضبوط کیجئے اور آئیے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے۔ قرآن کریم کو پڑھو گے، اس میں بھی آپ کو نیکیاں ملے گی، اجر عظیم سے نوازے جاؤ گے میرے بھائیوں۔ اس لیے موبائل کے پیچھے رہ کر کے جو ہے ایک مبارک اور بہترین مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو بالکل بھی گنوانے کی کوشش نہ کریں۔ موبائل دیکھ کر کے پوری رات بھر نہ گزار دیں میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ملی ہے، آپ جوان ہیں اور آئیں، جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اور پسند ہے، اس لیے موبائلوں کے چکر میں موبائلوں میں پوری رات بھر نہ گزار دیں۔
اللہ رب کریم قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ رب کریم نے فرمایا اگر میں اس مقدس کتاب کو قرآن کریم کو کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ کے اوپر اوترت کر دیتا تو آپ دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اللہ رب کریم کے خوف سے ڈر سے ریزے ریزے میں پھٹ جاتے، ریزے ریزے میں تبدیل ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے۔ یہ قرآن کریم ہے میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ، فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ یہ بابرکت مہینہ، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، پھر اگر ہم باحیات 1 سال رہیں گے اس کے بعد ہم اس مبارک مہینہ کو پائیں گے۔ میرے دوستو اس لیے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، آئیں نماز پڑھیں، امام کے ابتدا میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ میرے دوستو ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم کو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو سنا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ہاں وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن قرآن کریم کو سنتا ہے، قرآن کریم کی صدائیں آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، خدا کی قسم ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آج ہم بھی قرآن کریم کو سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں قرآن کریم کے اندر اتنا تاثیر ہے، اتنا تاثیر ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ قرآن کریم کو سنتے ہیں، ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کو سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو رب کریم قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کو رب العالمین بہترین انداز میں جو ہے پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔